محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک روز ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تبسم فرمایا، اس طرح کہ آپ کے دندان مبارک نظر آنے لگے۔ سبحان اللہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کس بات پر تبسم فرما رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت کے دو آدمی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے، ان میں سے ایک کہے گا الہ العالمین مجھے اس بھائی سے انصاف دلا، رب تبارک و تعالیٰ دوسرے آدمی سے فرمائے گا کہ اسے اس کا حق دے دو، وہ عرض کرے گا یا الہی میرے پاس نیکیوں میں سے کچھ باقی نہیں رہا، اللہ تعالیٰ انصاف مانگنے والے بندے سے فرمائے گا اب کیا کہتے ہو؟ وہ کہے گا اللہ اس کے عوض میرے گناہوں کا بار اس کے سر پر ڈال دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چشمہائے اطہر سے آنسو کی لڑی بہہ گئی، پھر فرماتے ہیں بے شک یہ بہت شدید دن ہوگا، لوگ اپنے گناہ دوسروں کے سروں پر ڈالنے کی خواہش مند ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ پہلے شخص سے فرمائے گا کہ نظر اٹھا کر جنت کو دیکھو، وہ جنت کو دیکھ کر کہے گا میں نے سونے چاندی کے اونچے اونچے محلات دیکھے ہیں جن میں موتی جڑے ہوئے ہیں، یہ کون سے نبی صدیق یا شہید کے لیے ہیں؟ رب تبارک و تعالیٰ فرمائے گا جو اس کی قیمت ادا کرے گا میں اسے یہ گھر عطا کروں گا۔ وہ کہے گا اے اللہ ان کی قیمت کس کے پاس ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تیرے پاس ان کی قیمت ہے، اور وہ یہ ہے کہ تو اپنے اس بھائی کو معاف کر دے۔ چنانچہ وہ اسے معاف کر دے گا، اور رب تبارک و تعالیٰ فرمائے گا اپنے بھائی کا ہاتھ پکڑ کر اسے جنت میں داخل کر دے۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سے ڈرو اور ایک دوسرے کے ساتھ نیکی کرو، اللہ قیامت کے دن مومنوں میں باہم صلح کرائے گا۔ میرے پیارے دوستو، اگر آپ کا بھی کسی نے دل دکھایا ہے یا کسی نے پریشان کیا ہے، کسی نے ظلم کیا ہے، کسی بھی قسم کی آپ پر تکلیف آئی ہے کسی دوسرے کے بندے کے ذریعے، خدا را معاف کریں، معاف کرنے کو اپنا شیوا بنائیں، لوگوں کو معاف کرنا سیکھیں، بڑا ہی اجر ہے اس کے لیے۔ اللہ رب العزت قیامت کے دن اسے جنت عطا فرمائے گا جو لوگوں کو معاف کرتا ہے۔